سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا۔ کروڑوں درود و سلام اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے عرش پر جن کا نام احمد رکھا اور فرش پر جناب عبد المطلب نے محمد رکھا۔ ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر نقیبی ایکو ساؤنڈ کے آفیشیل فیس بک پیج کے ذریعے رمضان مہربان نشریات کا یہ 10واں ایپیسوڈ آپ تک براہ راست جو ہے پہنچایا جا رہا ہے۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور جلدی سے جلدی زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو امجد علی نقیبی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان نشریات جیسا کہ روزمرہ کی طرح میں الاؤنس کرتا رہتا ہوں، 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہے۔ تلاوت کلام رحمان ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، علماء سے علمی، فکری اور روحانی موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، مقابلہ حسن نعت ہوتا ہے، اور ہماری سکرین پر نمبر موجود ہیں، روز اعلان کیے جاتے ہیں۔ آپ اس پر رابطہ کر اپنا نام درج کروا سکتے ہیں جو مقابلہ حسن نعت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور آپ حصہ بن سکتے ہیں رمضان مہربان نشریات کا۔ آپ نے تلاوت کلام رحمان سنی، الحمدللہ آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا۔ آج ہمارے درمیان جو ہمارے مہمان موجود ہیں، میں آپ کو ان کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور پروگرام میں ہم حمد باری تعالیٰ شامل کریں گے۔ ثناخوان رسول، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ پڑھنے والے ثناخوان رسول، محترم المقام واجب الاحترام محترم منیب اتاری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چلتے ہیں بھائی منیب اتاری صاحب کی جانب، اور تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اس نشریات کو شیئر کریں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ چلتے ہیں منیب اتاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ منیب وبرکاتہ۔ اتاری بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ آپ رمضان شریف کا یہ رحمت والا اشراب تقریباً آخری روزہ ہے، جی کیسا گزرا؟ الحمدللہ رمضان شریف تو ماشاءاللہ برکتوں سے بھرپور ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ یہ ہر سال کی طرح یہ پہلے سے بڑھ کے زیادہ مزہ دے گا، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، یہ انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جو رمضان سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو اس سے مزے لوٹتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا چل رہا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے ہیں، اس الحمدللہ کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ میری زور ایک نسبت بھی اتار ہے، سبحان اللہ، اور میری عطر کی ہی دکان ہے، ماشاء اللہ، عطر کی حساب کرتا ہوں ماشاء اللہ، گوکی کے اندر نا، الحسان عطر ورائٹی کے نام سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیالکوٹ میں جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، منیب اتاری بھائی آپ کی شاپ ہے گوکی میں، جس نام سے آپ کس نام سے؟ الحسان عطر، الحسان کے نام سے شاپ ہے، آپ ضرور وزٹ کیجئے گا۔ حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں محترم منیب اتاری صاحب۔ اللدنا ملیے مولدنا ملیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے لیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے لیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے، ایک پل نہ غافل ہوئے، ایک پل نہ غافل ہوئے، ایک پل نہ غافل ہوئے، صبح تو شام لیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے، اللدنا ملیے مولدنا ملیے، ہر شے دا مالک اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا مالک اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا مالک اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا مالک اللہ، خالق تیرا ذکر اللہ، دی عبادت کریے،
او دی عبادت کریے کریے او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب دے پیارے اتے ہائے عربی آقا اتے 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 رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامنو تھام لئیے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھیے اگر درود تو پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامنو تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے یہ آج کے دور یہ ضرورت ہے لوگ دور ہو رہے ہیں اولیاء سے دور ہو رہے ہیں تو شاعر کیا لکھتے ہیں کہ دامن ولیاں دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے 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 توحیدی میخانے چوں توحیدی میخانے چوں بھر بھر کے جام لئیے لئیے مولا دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے بن کے ہمیشہ اس دے بندے خدا میں رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے محمد منیب اتاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میں ناظرین سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہماری یہ رمضان مہربان نشریات کے اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے اور آج کا جو ہمارا رمضان مہربان نشریات کا موضوع سخن ہے وہ بہت ہی احسن اور بہت ہی عمدہ
موضوع ہے اور اس کے اوپر شخصیت جو گفتگو فرمائیں گی وہ بھی الحمدللہ آپ ناظرین کی محبتوں کی وجہ سے دوبارہ آپ کے پیار اور خلوص کی وجہ سے وہ ہم نے ان سے ٹائم لیا اور آپ تشریف لائے. انشاءاللہ وہ بھی خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں گفتگو فرمائیں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شان حضرت ختیجۃ الکبریٰ. آپ کی شان کے حوالے سے ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ. آئیے پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. ہمارے آج مہمان ثنا خان بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی احسن پڑھنے والے، شہر سیالکوٹ میں ایک نام رہا الحمدللہ، اور اب بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ نوکری نبھا رہے ہیں. محترم المقام واجب الاحترام جناب محترم علی رضا امامی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں بھائی علی رضا امامی صاحب کی جانب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علی رضا امامی صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. رمضان مہربان نشریات میں آپ آئے، کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا آپ کا جا رہا ہے لائیو پروگرام. اللہ پاک کا برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. آمین. نعت رسول مقبول پیش کریں گے علی رضا امامی صاحب. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ارے کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے، بس میرا مودا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دور، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، ارے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیونکہ کیا کوئی دور، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دور. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. میری سرکار کبھی میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. کہ جاؤں کہاں مدینے سے، ارے کیا کوئی دو، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا
شعر ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں تو پھر پیار دیتا ہاں بس مدینہ ہے پیار دیتا ہاں بس مدینہ ہے کیا بتاؤں اور دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں تو پھر کیا آرزو ہے بھائی بس محمد ہے یا مدینہ ہے بس محمد ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں سبز گنبد کی سبز رنگت ہے سبز گنبد کی سبز رنگت ہے نکھرا ہوا مدینہ ہے نکھرا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں استغاثہ پیش کر رہے تھے نعت رسول مقبول بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہندائے کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا ہندائے کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا ہی بندا ہے مہمان مدینے والے دا کوئی قسمت والا ہی بندا ہے مہمان مدینے والے دا زین قادری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابھی اور شفیان احمد صوفی ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ ماشاءاللہ منیب بھائی کمال کر دیا اللہ آپ کو آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے ڈاکٹر عمر ہمیں کہتے ہیں جی ماشاءاللہ نوید جاوید کہتے ہیں ماشاءاللہ منیب بھائی سونا پڑا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے نوید صاحب جوائن کر چکے ہیں بلال آصف جوائن کر چکے ہیں قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود عالم کریمی صاحب میں جوائن کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے آئیے ناظرین ایک نعت رسول مقبول اور شامل کرتے ہیں پروگرام میں میں ریکویسٹ کرتا ہوں محترم بھائی منیب اتاری صاحب کو نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امجد بھائی کلام اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کی ان ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے
جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں آقا نے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور جب آ گئی ہے جوش اللہ واہ واہ رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ روتے ہنسا دیے ہنسا دیے ہیں آقا نے جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں اور میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں آقا نے دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں اور ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب بھلا دیے ہیں امجد بھائی مولانا حسن رضا یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی منزلے بھائی یہ شاعری میں شاگرد ہیں داغ دہلوی یہ اپنے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں جب آپ ان کے پاس حاضر ہوئے نا استاد گرامی کے پاس تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا وہ سوئے لال ازار پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جب پڑھا نا تو کہتے ہیں حسن رضا ایک مولویوں کے ایسا کلام جب اگلی دفعہ آنا نا اپنے بھائی کا کوئی تازہ کلام لے کے تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے تھے ان کی مہک نے دل کے گنچے سبحان اللہ سبحان اللہ تو سبحان اللہ آپ جب حاضر ہوئے تو ان کا کلام لے کے نا جلدی میں چلے گئے ابھی مکتا نہیں لکھا تو جب داغ دہلوی دیکھتے ہیں نا تو یہ لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں تو آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ احمد رضا
میتھمیٹکس میں تو آپ کا ثانی نہیں ہے، فقہی مسائل میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو آپ نے شاعری کی ہے مقطع انہوں نے لکھا، کیا لکھتے ہیں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے منیب اتاری صاحب۔ ڈاکٹر عمیر کہتے ہیں جی ماشاءاللہ منیب اتاری۔ حافظ قاسم کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاسم صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عثمان قاسمی صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ عبد المتین کہتے ہیں برادر بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، آپ کی دعائیں اور محبتیں چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حافظ علی شیر کے اتاری کہتے ہیں جی سونا پڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہار رمضان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ عبد المتین کہتے ہیں ماشاءاللہ خاک کے مدینہ کے نام سے آئی ڈی ہے، اللہ کریم مزید ترقیاں عروج عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنا خاص کرم فرمائے۔ ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جلد ہی ہم قبلہ علامہ صاحب سے گفتگو فرمائیں گے۔ جناب محترم علی رضا امامی صاحب۔ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے، یہ شعر ہے محبت والا، اللہ پاک سب کو اس طرح نصیب عطا فرمائے۔ شعر بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے کہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، یا رسول اللہ میرے بہت آنکھیں، تو پھر بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، بلا لو
رج رج کے مینوں رون دیو لوکی پھلاں دے خار پروندے نے مینوں ہنجواں دے خار پرون دیو میرا آنا پھر مقدراں دا خالقول کھلون دیو تڑپتا ہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو پھر مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ اللہ پاک سب کو اس دن حاضرین نصیب فرمائے جب میں سرکار گھر دیکھا مدینہ پاک تو بڑے بڑے دیکھے ادھر لیکن سرکار جو مہمان نوازی ہے مجھ عطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی آواز زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے یہ دل میرا ترستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ بلا لو مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ بلا لو مدینے کی مدینہ ارے مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں یا رسول اللہ میرے آقا لجپالا مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھلے ہیں مزار فاطمہ کا وہ دوبارہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے ہیں مدینے میں خدا کے جلوے جو دیکھے ہیں مدینے میں جو دن گزرا مدینے میں گزارا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے امیران دی گلے نہ غریبان دی گلے مدینے پاک جانا نصیبان دی گلے مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اب ایسے کرن بولے ماں مجھے اجازت دیجئے اب ایسے اجازت دیجئے جدائی میں
تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علی رضا امامی صاحب استغاثہ پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مجھ کو، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو اور ناظرین کو اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ میں ہمارے جو محترم ساتھی حافظ محمد علی نقیبی صاحب اور ہماری جو پوری ٹیم ہے، میں تمام آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے جو مہمان ممتاز عالم دین آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ ان کو مائک سیٹ کر دیں اور جلدی سے ہم، کیونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کافی جو ٹائم ہے وہ ایسے ہی بیت چکا ہے حضور کی ثناخوانی کرتے ہوئے۔ خیر ضائع تو کچھ نہیں ہوتا، وقت وہی ہوتا ہے جو سرکار کے ذکر میں گزارا جائے، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ رمضان مہربان نشریات کا اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تمام عشاقان مصطفیٰ تک ایک پیغام پہنچ سکے اور دین متین کی طرف ہم اپنی نوجوان نسل کو گامزن کر سکیں، اور ہمارا یہ منشور رہا الحمدللہ پہلے دن سے آج تک، اور انشاءاللہ جب تک رمضان مہربان نشریات رہے گی ہمارا یہ مقصد یہی رہے گا کہ دین متین کی طرف ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو گامزن کیا جائے، ہم اپنے گھروں میں دین لے کے آئیں، اپنے دوستوں میں دین لے کے آئیں، اپنے عزیز و اقرب میں دین لے کے آئیں۔ دین کی باتیں ہی ضروری ہیں، سرکار کی باتیں ہی ضروری ہیں، حضور کی سیرت ہی ضروری ہے، ان چیزوں کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے اور اپنے گھروں میں دین متین کو لے کے آنا ہے۔ دین سب سے ضروری ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور اکثر بازاروں میں کیسے یہ بے حیائی، فحاشی اور یہ کیا کیا ہو رہا ہے، اولاد والدین کی نافرمان ہے، کیا وجہ ہے؟ دین سے دوری ہے۔ بچے جو ہیں سوشل میڈیا پر کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہے دین کی دوری ہے، نماز کی طرف رجوع نہیں ہے، دین سے دوری ہے، علماء کی طرف بکواس کرتے ہیں، دین سے دوری ہے۔ یہ جو جاہل نام نہاد مفتیوں کو سن کر ہم اپنے علماء کی جو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ دین کی دوری ہے۔ ہمارا مقصد یہی رہا رمضان مہربان نشریات کا، اس کو ہم نے انعقاد کرنے کا بھی ہمارا مقصد یہی تھا۔ آج کی یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ہم اس کو دین متین کی طرف لے کے آئیں۔ کوئی بھی ایک ناظرین میں سے اگر اس بات کی طرف آ گیا تو الحمدللہ رمضان مہربان نشریات کی پوری ٹیم کی یہ جو کاوش ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری بھی بخشش بن جائے گی الحمدللہ۔ آج کے ہمارے ممتاز عالم دین جو ہمارے مہمان ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہماری ریکویسٹ پر، ناظرین کی محبت پر۔ پچھلے دنوں آپ تشریف لائے، ایک عجیب ماحول جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بن گیا تھا، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع انداز میں آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور میں عشق آپ کا کیا بیان کروں کہ پتہ چل رہا تھا کہ جیسے بندہ اندر سے بول رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلتے ہیں قبلہ حضرت صاحب کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور معذرت تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ ہمارے مہمان ممتاز عالم دین قبلہ محترم المقام واجب الاحترام محبوب عوام خطیب دل پذیر مقرر شری لسان واعظ خوش الحان قبلہ صاحبزادہ قاری زاہد شریف قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ قبلہ بڑی محبت اور بڑی شفقت فرماتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے گفتگو فرماتے ہیں۔ حضور رمضان مہربان نشریات میں آپ کا یہ دوسرا چکر، یہ دوسری شرکت، یہ دوسری نشست کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور یہ آپ کی محبت ہے اور ناظرین کی محبت ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ اور امجد نقیبی صاحب، یہ دن رات آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، علی نقیبی صاحب اور زین قادری صاحب، یقیناً اللہ کچھ لوگوں کو چن لیتا ہے نا، بے شک بے شک، کہ وہ میرا ذکر کریں، میرا ذکر کروائیں، تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ آپ کا یہ جو پروگرام چل رہا ہے کمال ہے بھی، کمال ہے۔ اتنے عظیم علماء دین یہاں پہ کمال کی گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں پہ آنا، گفتگو فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ اور جتنی بھی یہ ٹیم ہے اللہ تعالیٰ
इनके लिए भी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन आमीन। मैं बताता चलूँ, किबला हज़रत साहब इमाम और ख़तीब हैं जामिया मस्जिद भोजपुर में, सियालकोट। आप वहाँ पर इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। मैं पहला सवाल अल्लामा साहब से करूँगा। मेरे दिल में ये काफ़ी देर से जो है सरगोशी हो रही थी। मैं किबला से ये सवाल करना चाहता हूँ, नफ्सा नफसी का आलम है, सोशल मीडिया हर तरफ, अवाम, हर बंदा दिल बेचैन है, अल्लाह दिलों को सुकून नहीं है, अल्लाह लेकिन हर बंदा सुकून की तलाश में है। जुमला मेरा समझिएगा कि सुकून नहीं है, दिल बेचैन है, लेकिन हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि सुकून आ जाए। हुजूर दीन मतीन की रोशनी जो है हमारे नाजरीन के लिए और हमारे लिए बेहतर अंदाज में आप फरमाएं कि सुकून दिल को कैसे आ सकता है। ये बेकरार जो दिल है, ये बेचैनी का जो आलम है, बंदा मारा फिरा है कभी इधर कभी उधर, लेकिन मकसद उसका यही है कि दिल को सुकून आ जाए। अल्लाह कैसे सुकून आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और ये बात जहाँ तक भी पहुँचेगी, ये जो चौकों में खड़े हैं और महफिलें सजाए बैठे हैं, और जो टिकटॉक के अंदर जनाबे मन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, याद रखें आंखें एक दिन बंद हो जाएंगी। अल्लाह। हर बंदा सुकून की तलाश में है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है, माल, बंगले, गाड़ी, हर चीज अल्लाह ने अता की हुई है। हजरत सुकून नहीं है। रात को जब वो सोता है उसे नींद नहीं आती। सब कुछ मौजूद है, उसके बावजूद भी सुकून नहीं है। तो याद रख लें, सुकून जो अल्लाह ने रखा हुआ है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो अल्लाह। दिल का सुकून रखा हुआ है वो अपने याद में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे, जब उसको याद करेंगे, जब उसको पुकारेंगे, तो यकीन करें जिंदगी को भी सुकून आ जाएगा, दिल को भी सुकून आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और हम आज यहाँ बैठे हैं तो मैं हाथ बांध के अपने देखने वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा रा छोड़ दे, ये मस्तियां छोड़ दें, ये गफलत में अपनी जिंदगी बसर करना छोड़ दें। आए अल्लाह की तरफ, आए उसके जिक्र की तरफ, आए उनको याद करने वाले बन जाए। अल्लाह तो इतना करीम है, अल्लाह तो इतना रहीम है, अल्लाह तो अपने बंदे से इतना प्यार करता है। यकीन माने जब बंदा उसका जिक्र करता है ना, तो मेरा रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। तू मेरा जिक्र कर ए बंदा, मैं तेरा जिक्र। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह हो के बंदे का जिक्र कर रहा है। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करता है। बंदा नादान है, अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान, कौन सी चीज है जो तुझे रोके रखी है? तू मेरे पास नहीं आता, तू मेरे जिक्र के लिए नहीं आता, तू मेरी बारगाह में नहीं आता। हमारा हाल क्या है? नौजवान कहते अभी तो जवानी का माहौल है, अभी तो जवानी आई है, अभी बड़ा वक्त बड़ा है। कब आएगा वक्त जब आंखें बंद हो जाएंगी, जब इजराइल पैगाम लेकर आ जाएगा, तो याद रखें एक सांस लेने का भी वक्त नहीं दिया जाएगा। तो अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि कल्ब को सुकून मिल जाए, अगर चाहते हैं कि दिल को सुकून आ जाए, अगर चाहते हैं कि जिंदगी में सुकून आ जाए, तो फिर अल्लाह की याद को शामिल कर ले, अल्लाह का जिक्र करने वाले बन जाए, तो यकीन करें जिंदगी के अंदर बहार आ जाएगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने जो सुकून रखा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र में सुकून है। आज नौजवान कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, अगर उनको कहा जाए कि यार जवानी सदा नहीं रहनी, ये मामलात सदा नहीं रहने, तो वो कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्या देख लोगे? अरे जब पैगाम अजल आ जाएगा क्या देखोगे? कब्र में क्या देखोगे? मुनकर नकीर आ जाएंगे, क्या देखोगे? वो पूछेंगे तेरा रब कौन है, क्या देखा जाएगा? पूछेंगे तेरा दीन क्या है, तो देखा जाएगा।
ارے سرکار کی جانب اشارہ کیا جائے گا تو کیا دیکھا جائے گا؟ اگر حضور کہہ دیں گے میں اس کو نہیں جانتا پھر دیکھا جائے گا. قبر میں شعلے ہوں گے تو دیکھا جائے گا, قبر میں عذاب ہوگا تو دیکھا جائے گا, قبر میں بچھو سانپ ہوں گے تو دیکھا جائے گا. اور یہ دنیا کی باتیں, یہ دنیا کی رنگینیاں ہمیں غفلت میں لے چلی گئیں. ہم یہاں پہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائے, علاقے کا کوئی چودھری ہمیں تڑی لگا دینا تو ہم سے تو وہ نہیں دیکھا جاتا. بندے رب کو کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کسی کو ایم پی ایم این اے کو چودھری تڑی لگا دے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, نیندریں آرام ہو جاتی ہیں. قبلہ بندے کو محلہ چھوڑنا پڑتا ہے, شہر چھوڑنا پڑ جاتا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے ملک چھوڑ دیا ہے. لیکن قبر میں کیا کریں گے؟ قبر میں دیکھا جائے گا. جہاں بندہ بھاگ نہیں سکے گا, بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں گے, بیٹیاں چھوڑ کے چلی جائیں گی, گھر والے چھوڑ کے چلے جائیں گے, یار دوست چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور جو دوست ہوتے ہیں نا وہ خاک ذرا زیادہ ڈال دیتے ہیں. مٹھیوں میں خاک بھر کے لائے دوست, وقت مر زندگی بھر کا یہ سلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ حضرت اماں ختیجۃ الکبریٰ آپ کی شان کے حوالے سے ہے. میں چلتا ہوں قبلہ حضرت علامہ قاری ظاہر شریف صاحب قادری کی جانب. حضور ملت اسلامیہ میں خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ اللہ اکبر, بڑا خوبصورت سوال ہے اور میرا دل تڑپ رہا تھا اور مچل رہا تھا اور میں اندر یہ سوچ رہا تھا کہ جس پاک ہستی کا میں نے آج ذکر کرنا ہے, یاد رکھیں یہ اللہ چن لیتا اپنے بندوں کو. سبحان اللہ. وگرنہ آپ نے فیس بک پہ دیکھا پہلے جو ڈیزائن پہلے اپلوڈ ہوا وہ کسی اور کا تھا, لیکن آج یہ جو دولت میرے حصے میں آئی ہے, سبحان اللہ, میں سبحان اللہ. اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. میں قبلہ آپ کی بات کو یہاں پر روک کے میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو آج ہمارے مہمان تھے وہ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے یا کوئی بھی معاملہ ایسا بن گیا, لیکن اس کے بعد ہماری یہ جو رمضان مہربان نشریات کی ٹیم ہے یہاں پر ہم نے مشورہ کیا اور قرآن اندازی ہوئی تقریباً, اور قبلہ آپ کا ہی نام نکلا. ناظرین میں سے کچھ دوست احباب ایسے ہیں جن سے مشورہ کیا گیا کہ یہی کہا کہ آج کو جو اس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور آپ کا جو انداز ہے الحمدللہ ایک والہانہ محبت بھرا انداز آپ سماعت فرما رہے ہیں, اور آپ ہی کو یہ جچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے نوازے. قبلہ علامہ صاحب کنٹینیو کریں گے یہاں سے. یہ آپ نے بات جو سنائی ہے, یقین کریں آج جس پاک ہستی کا ذکر کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں آپ نے جو قرآن اندازی کی ہے وہ آپ نے نہیں کی, کروائی گئی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آج جس پاک اور عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے, میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا, بس یہ اس کی کرم نوازی ہے. سبحان اللہ, کہ آج ہم ان کا ذکر کرنے لگے ہیں جس کو رب سلام بھیجتا رہا ہے. اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب پوری روح زمین پر کوئی کلمہ گو نہ تھا, اللہ اکبر, جس نے سب سے پہلے ایمان لے کر آئی, جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ, عابدہ سبحان اللہ, زاہدہ سبحان اللہ, نیرہ سبحان اللہ, حضرت ختیجۃ الکبریٰ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب ان کا ذکر آتا ہے, ان کا نام نامی آتا ہے تو دل جھوم اٹھتا ہے. سبحان اللہ. اور جھومے بھی کیوں نہ, کیونکہ وہ مومنوں کی اماں جان ہے. امی جان ہے. سبحان دل اللہ, جھومے سبحان کیوں اللہ, نہ, دل خوش کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. ہر بیٹا جب ذکر کرتا ہے اپنی امی کا تو وہ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, تو وہ سبحان مومنوں کی امی جان ہے. سبحان اللہ. میں جھوموں کیوں نہ, میرا دل کیوں نہ یہ کہے کہ آج جس پاک ہستی کا ذکر ہے وہ اس وقت جب کفار نے ہر طرف جناب من ڈیرا لگایا ہوا
تھا، اللہ جب بدکاری عام تھی، زنا عام تھا، اس وقت بھی اس ہستی کا جو لقب تھا وہ طاہرہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت سبحان اس اللہ ہستی کا سبحان لقب اللہ تھا وہ طاہرہ تھا. سبحان جناب اللہ. من اس پوری روح زمین کے اوپر جب جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سبحان تعالی عنہا کی ذات ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں خواتین میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور مردوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جناب من بچوں میں جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. لیکن میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جناب من حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب کلمہ پڑھا تو ایک سنت قائم ہو گئی، سنت ایک قائم ہو گئی. حضرت بات سنیں میری، اور دل کی کھڑکیاں کھول لیں اور اپنے دل سے سنیں کہ اللہ نے ہماری امی جان کو کیا مقام عطا سبحان اللہ سبحان ہائے اللہ ہائے، وہ مومنوں سبحان کی اللہ امی جان سبحان ہے، اللہ ارے سبحان وہ اللہ مومنوں کی ماں ہے. میرا سبحان دل اللہ. تڑپ رہا ہے کہ آج مجھے اپنی امی جان جناب من سیدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے تو میں ضرور کروں گا. جناب من جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا تو ایک سنت کو قائم کر دیا گیا. اب ذرا غور کیجئے گا اس طرف. اب کلمہ پڑھے حضرت ابوبکر صدیق، یا کلمہ پڑھے حضرت مولا علی، کلمہ پڑھے حضرت عمر فاروق اعظم، اب کلمہ پڑھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اب کلمہ پڑھے حضرت بلال حبشی، اللہ 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 سبحان اللہ اب کلمہ پڑھے اللہ حضرت اللہ ابو ہریرہ، اب اللہ کلمہ اللہ پڑھے جو صحابی بھی کلمہ پڑھتا اللہ گیا. اب یاد رکھو سنت قائم کی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. اب جو کلمہ پڑھے گا اس کا سارا ثواب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام اعمال میں جمع کر دیا سبحان جائے اللہ گا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. اب سبحان سارا اللہ ثواب سیدہ خدیجہ سبحان الکبریٰ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا جائے گا. اور سبحان اتنی عظیم ہستی، اتنی پیاری ہستی کہ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ذکر کرتے نا تو حضرت ام عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ، سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے رشک آتا. میں پوچھتی کہ آپ اتنا ذکر کرتے ہیں، کہا ہے اللہ عائشہ اللہ 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 میرے دل میں خدیجہ الکبریٰ کی محبت ڈال دی گئی ہے. اللہ سبحان اللہ رب نے میرے دل میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی محبت کو ڈال ڈال دیا. دیا ہے. اور مجھے لگ رہا واہ ہے واہ واہ. علی نقیبی صاحب آج 12 سے اوپر ٹائم ہو جائے گا جیسا یہ معاملہ بن چکا ہے. اللہ ہی اللہ، کیونکہ اللہ ہی اللہ. ذکر بڑا اعلیٰ ہے نا. آپ کی ذکر گفتار بڑا اعلیٰ جو ہے وہ اللہ آپ کا اکبر. انداز تکلم اور آپ کی جو اللہ گفتار ہے ماشاءاللہ ہم آپ کو روکیں گے نہیں، ایسے جاری رہے گا انشاءاللہ. پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہے، ایسے ہو جاتا ہے بعض اوقات، ہماری یہ نشریات جو ہیں چلی جاتی ہیں آگے. ناظرین محبت فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں. قبلہ حضور کنٹینیو کریں گے یہاں سے ماشاءاللہ. اور یہاں سے میں آگے بات بڑھاؤں کہ حضرت ابوبکر صدیق واہ واہ رضی سبحان اللہ اللہ تعالی انہوں نے 3 راتیں غار کے اندر اکیلے میرے نبی کے ساتھ گزاری. اللہ وہ 3 راتیں تھیں، ہائے ہائے ہائے، وہ 3 راتیں تھیں. اللہ سبحان اللہ اکبر. سبحان وہ اللہ 3 راتیں سبحان تھیں. اللہ. آپ کا اشارہ حضرت سمجھ گیا ہوں میں. عمر فاروق سبحان اعظم اللہ. کہیں کہ سبحان اے اللہ. ابو بکر سبحان میری اللہ. ساری نیکیاں لے لیں، بس اللہ. وہ غار کی 1 رات مجھے دے اللہ دے. اللہ. اللہ سبحان اکبر. اللہ. وہ 3 راتیں گزری تو ذرا غور کیجئے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے 3 راتیں گزاری غار کے اندر تنے تنہا حضور کے ساتھ. میں سلام نہ پیش کروں، میں قربان نہ ہو جاؤں، میں ان کی عظمت پر قربان نہ ہو جاؤں، ان اللہ. کے مقام پر واہ قربان واہ نہ واہ. ہو جاؤں. اللہ نے جو عظمت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سبحان کو اللہ. عطا فرمائی سبحان ہے. اللہ. جناب من سبحان اللہ. آپ نے 25 سال حضور کے ساتھ تنہا گزارے ہیں. سبحان اللہ ہائے سبحان ہائے اللہ ہائے. سبحان اور جب آپ کے نکاح کے اندر سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا ہے. سبحان اللہ ہائے ہائے، دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا حضور نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور غار کے اندر ہے، وہ بھی مجھے منظر سامنے میرے آ رہا ہے.
یقین کریں کمال ہے، کمال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ غار کے اندر ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہستی ہے کہ آپ کے لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں۔ سبحان ہائے اللہ، ہائے سبحان ہائے، اللہ، جب کھانا لے کے جا رہی ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اتنی اوپر جانا، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر پاؤں کے کبیرہ۔ نیچے چھالے پڑ جانا، اللہ، ایک یہ محبت کا انداز ہے۔ اور جیسی وفا جناب من سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا ہے، سبحان اللہ اللہ، سبحان اکبر۔ اللہ، جب وہ پہنچی تو ان سے پہلے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں حاضر ہوا ہوں۔ کہا جبریل کیا بات ہے؟ کہا آج رب نے سلام بھیجا ہے کسی کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آج رب نے سلام بھیجا ہے کسی کے لیے، اللہ اکبر، رب نے سلام بھیجا ہے کسی کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل بولو کس کے لیے؟ کہا جو وہ خاتونہ آ رہی ہے نا، آئے آئے آئے، وہ کھانا لے کر جو آ رہی ہے سبحان اللہ، غار سبحان کے اللہ، اندر جب آئے سبحان گی اللہ، تو میرا رب کہتا ہے میری خدیجہ کو میرا سلام کہنا، سبحان اللہ، اور کہنا میں رب تجھ پہ راضی ہوں۔ آئے سبحان آئے اللہ، میرا سبحان سلام اللہ، کہنا سیدہ سبحان خدیجۃ اللہ، الکبریٰ کو، سبحان اللہ، میرا سبحان یہ رب سلام بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، خود اندازہ لگائیں کیا عظمت ہے ان کی، سبحان کیا اللہ، شان ہے سیدہ سبحان خدیجہ اللہ، سبحان الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی، سبحان کہ اللہ، جس کو سلام بھیجنے والا میرا رب ہو، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، کو سلام بھیجنے والا میرا رب ہو، میرا واہ، واہ، رب واہ، ہو۔ سبحان تو اللہ، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے بھی سلام کہنا ہے، میری طرف سے بھی سلام کہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان ہائے اللہ، ہائے ہائے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، اللہ نے کیا عظمت عطا کی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور یہی عظمت نہیں ملی، یہی شان نہیں ملی۔ یاد واہ، رکھیں واہ، 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 حضور علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بتانے اطہر سے ہوئی، حضرت قاسم کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جناب من سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اور جناب من حضرت سیدہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، نیرہ، حافظہ، عالمہ، معلمہ، محدثہ، مفسرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، یہ آپ سبحان کے اللہ، حصے میں اعزاز آیا ہے سبحان کہ اللہ، یہ 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا سبحان اللہ، فرمائی، اور سبحان یہ اعزاز بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے سبحان اللہ، کہ آپ کی تن اطہر سے اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے، جیسے کہ روایات کے مطابق اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے بھی آتے ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم نام ان کا آتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جو الحسن والحسین سبحان اللہ، سیدہ شباب اہل جنہ جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، ایک درخت ہے، شاخ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور جس درخت کی کلی سیدہ فاطمہ ہے، آئے آئے آئے، اللہ اکبر، سلام اللہ علیہ، تو کیا مقام ہوگا پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ، عنہا کا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب، ماشاءاللہ، انداز خطابت، انداز تکلم، گفتار، کہار، للکار، میں کیا کیا بتاؤں آپ کو، آپ کا عشق، جذبہ، محبت، پیار، لگن، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ تھے مگن عشق مصطفیٰ میں، اور قبلہ قاری ظاہر شریف قادری صاحب کا جو یہ انداز تھا، میں نے پہلے تو ایسا کبھی نہ دیکھا، میں حیران تھا، آج پتہ نہیں حضور کو ایسے مجھے لگ رہا تھا جیسے قبلہ قاری صاحب کو آمد ہو رہی ہے، لفظوں کی بھرمار اوپر سے آ رہی ہے، اس عشق اور جذبے سے، اس محبت سے، اس لگن سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ عالمہ معلمہ پاک نبی کی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان کے حوالے سے بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے، جب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ
پاک نبی کی پاک بیٹی کی ولادت ہوئی. حضور ارشاد فرماتے ہیں ختیجۃ الکبریٰ پریشان نہیں ہونا، یہ جو بار بار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں پریشان نہیں ہونا، اللہ نے مجھے یہ فاطمہ ایسی بیٹی عطا کی ہے، ایسی بیٹی عطا کی ہے کہ ہر نبی کا نسب بیٹوں سے جاری ہوتا ہے، میں محمد وہ ہوں میرا نسب فاطمہ سے جاری ہو گیا ہے، میں محمد وہ ہوں کہ میرا نسب فاطمہ سے جاری ہو گیا ہے. آئیے ناظرین ایک نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں پروگرام میں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید گفتگو علامہ صاحب سے کریں گے، اور یہی جذبہ اور یہی لگن، یہی محبت، یہی سب کچھ یہی رہے گا، آپ کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ نعت رسول مقبول سنیں گے، اس کے بعد دوبارہ یہی ذوق اور یہی ماحول، یہی عشق والی فضا رہے گی، ہم رہیں گے اور آپ رہیں گے، رمضان مہربان نشریات رہے گی. تب تک کے لیے ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں. سیدی امیر اہل سنت آپ کا لکھا ہوا استغاثے کا کلام ہے، مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے میں اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا عطا ہو اب اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. اور ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، اس بار ہی بلا لو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو. اور روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں، اے والیے مدینہ جلدی بلائیے نا، اے والیے مدینہ اب تو بلائیے نا، یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. اب ناظرین کے کومنٹ شامل کریں گے. بلال آصف صاحب کہتے ہیں جی کیا بات ہے منیب بھائی ماشاءاللہ.
माशाल्लाह क्या बात है। हाफिज़ अली शेर अतारी कहते हैं मुनीब भाई क्या बात है। मुनीब भाई के लिए काफ़ी मोहब्बतें हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुनीब हमारी जान, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। साबर अली जमाती हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नुमान सागर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अरसलान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हसन अली, ये मैं रुक कर नाम लेता हूँ, ये बड़ी मोहब्बत वाले भाई हैं हमारे। मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम मोहतरम हसन अली, हसन साउंड वाले, माशाल्लाह आप भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकतियाँ अता फरमाए। इलियास कहते हैं जी माशाल्लाह। साबर जमाती कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साबर जमाती कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं, माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लामा आतिफ जलाली साहब कहते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह तो आपको खैरियत से रखे। अल्लामा साहब के लिए दुआ है जी। नुमान सागर कहते हैं सवाल जवाबात में बयान शुरू ना करें, सवाल जवाब बात का सेक्शन। आज हमारा जो मौजू है ना, मैं आपको बताता चलूँ, वो सैयदा माँ खतीजतुल कुबरा आपकी शान के हवाले से है। आज का हमारा सवाल जवाब का वो जो सेक्शन है वो नहीं था, लेकिन आपकी मोहब्बतों को हम सलाम पेश करते हैं। ज़रूर आपकी राय को, जैसा कि हम कहते हैं कि आपकी राय को डिस्कस किया जाएगा, ज़रूर इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। आज का हमारा मौजू ही आपकी शान के, आपकी फजीलत के हवाले से था। किबला अल्लामा साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी इसलिए कि आप आएँ और एक खूबसूरत अंदाज में आपकी सीरत के हवाले से, आपकी फजीलत के हवाले से कुछ अहादीस की रोशनी में हमें और हमारे नाजरीन को इससे हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जवाद अली कहते हैं जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लामा कारी जहाद शरीफ साहब जान हैं नशरियात की, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इस्लाम HD के नाम से ID है, अल्लाह ताला आपको खैर अफ़ियत से रखे। माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें इस्लाम HD के नाम, आपने जो ये मोहब्बत और बड़ा पैगाम हमें दिया, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना अता फरमाए। चलते हैं किबला अल्लामा कारी ज़ाहद शरीफ कादरी साहब की जानिब। एक आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम का जो दुरानिया है वो 1 घंटे का होता है, रोज़ बताते हैं हम, लेकिन उससे आगे जो है वो चला जाता है। हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा आपकी सीरत के हवाले से कुछ नाज़रीन बात करें। अल्लाहु अकबर। पहले तो मैं तमाम जो मेरी बहनें, मेरी माएँ देख रही हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के ज़रिए कि अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने, आपके दिल के अंदर ख्याल है कि मेरा शोहर भी मुझसे मोहब्बत करे और मेरा रब भी मुझ पे राजी हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बस यही कहूँगा कि आप हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत थोड़ी सी पढ़ लें तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी हजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफाएं और मोहब्बतें सुभान अल्लाह, उस वक़्त सुभान अल्लाह, जब अपने अपने ना रहे, अल्लाहु अकबर, साथ छोड़ दिया, उस वक़्त भी सैयदा खतीजतुल कुबरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अरब की मलका थी, याद रखें, ये कोई आम हस्ती नहीं थी। ये जितने भी तिजारत करने वाले देख रहे हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी मक्के के अंदर जो तिजारत थी, जो मलका थी, वो सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते मुबारका थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाहु अकबर, और जब हजूर से निकाह किया तो सारा माल, अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये नहीं कहा कि ये मेरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। होता है किसी का दिन की मैं तो पीछे से लेके आई, ये तो मेरा है, ना ना, सारा माल हजूर के कदमों में निछावर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जान भी आपकी है, ये माल भी आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो हजूर उनसे इतनी मोहब्बत करते, और हदीस से मुबारक है, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے اللہ نے ایک جنت کے اندر محل تیار کر رکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. سبحان جو اللہ موتیوں سے بنا ہوا ہے اللہ نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام اللہ نے وہ محل کر دیا. بنا دیا سبحان ہوا اللہ، ہے. سبحان اور اللہ، یاد سبحان رکھیں اللہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جن سے حضور پیار کریں، سبحان جن سے حضور محبت کرے، سبحان جن اللہ کا ذکر حضور کرے. ہائے ہائے. سبحان آج اللہ. دیکھیں اگر ہم کسی کا ذکر کریں، اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے. ہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہماری جان نچھاور ہے. اللہ اکبر. تو آپ کی ازواج میں سے حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ ازواج ہیں، 9 بھی آتا ہے، 11 بھی آتا ہے، 13 بھی آتا ہے. ان ازواج میں سے ساری ازواج ہیں، سب کا مقام الگ الگ ہے، یاد رکھیں. اور جتنی بھی دنیا میں خواتین ہیں یاد رکھیں کہ جو حضور کی نکاح میں آ گئی، جن کو حضور کی نسبت مل گئی، تو اب اللہ نے کہا یہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں. مائیں ہیں. سبحان اللہ سبحان حضور علیہ السلام کے بعد بھی وہ کسی سے نکاح نہیں اللہ کر سکتے. کر سکتی. یاد رکھیں یہ اللہ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے. ہاں سبحان جو اللہ. جو حضور سے جڑ گیا، جو جو حضور کی بارگاہ میں آ گیا، جو جو حضور کی سنگت میں آ گیا، جو جو بھی حضور کا غلام ہو گیا، جس نے بھی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، اللہ نے اسے عزت بھی عطا کر دی، اللہ نے اسے شان بھی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے سبحان ہائے. اللہ. یہ سیدہ خدیجۃ ماشاء اللہ، الکبریٰ سبحان اللہ. کی جو آج ہم جناب من آپ سلام علیہ کی عظمت کو اور شان کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. بے شک. اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ انداز میں قبلہ علامہ زاہد شریف قادری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. پروگرام کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہے اور ہمارا ٹائم اوپر چلا گیا ہے، اور میں ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں. آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. کوشش کیا کریں گے 1 گھنٹے میں ہی جو ہے وہ پروگرام کو اختتام پہ لے جایا جا سکے. میں آخر پہ ایک پیغام اپنی طرف سے، رمضان مہربان نشریات کی پوری ٹیم کی طرف سے، آج جوانی ہے، آج وقت ہے، آج قدر کریں. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں. میں بس ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بندے کا یہ جو سانس ہے نا، سانس، اللہ اکبر. اس میں مسئلہ ہو جائے نا، بندہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. وینٹیلیٹر پہ بندہ گیا، 1 رات کا بل ہوتا ہے نا جو اللہ تقریباً میرا خیال ہے کہ 25-30 ہزار بنتے ہوں گے، یا اس سے ہو سکتا ہے اوپر بھی ہوں. لیکن دیکھیں ہمارے رب کا کرم، فضل، اس کی عطائیں، اس کا کرم، اس کا رحم دیکھیں کہ میرے رب نے کبھی بھی کسی کا گھر بل نہیں بھیجا کہ میں تجھے سانسیں دے رہا ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھا بھی رہے ہیں اور نشکریاں بھی کر رہے ہیں. مسجد میں اذان ہوتی ہے. آج میں نے ہر بندہ جو تقریباً ہر کوئی میں دیکھ رہا ہوں کو کہتا ہے جی تویز لکھ دیں. میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا مجھے ایک طرف ہی رہنے دیں. وہ کیا کرتے ہیں جی، مارے پھر رہے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے. کیا کرتے ہیں جی؟ تویز مل جائے کامیابی کا. میں قبلہ علامہ قاری زاہد شریف قادری صاحب آپ کی موجودگی میں یہ جملے کہنا چاہتا ہوں. بندے مارے پھر رہے ہیں کامیابی مل جائے، کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں. لیکن جب مسجد میں مؤذن کہتا ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ، فلاح پانی ہے تو آ جاؤ، کامیاب ہونا ہے تو آ جاؤ. لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ سنوکر میں گزر جاتا ہے، چوکوں میں گزر جاتا ہے، گلیوں میں گزر جاتا ہے، کرکٹ میں گزر جاتا ہے، گپے مارنے گزر جاتا ہے، کبوتروں کے کھڈوں پہ گزر جاتا ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں. ہم نے یار راضی کر لیے، ہم نے محلے دار راضی کر لیے، ہم نے عزیز و اقارب راضی کر لیے، ہم نے رشتہ داروں کو خوش کر لیا، لیکن جو رب راضی تھا ہم نے اس کو ناراض کر لیا. ناظرین
کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی رات 11 سے 12 بجے تک. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.